جی اربل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. غزہ بورڈ آف پیس کے قیام کو آپ عالمی سیاست میں کس قدر اہم سمجھتے ہیں اور کیا بورڈ حقیقی معنوں میں فلسطینی عوام کے حقوق اور خود مختاری کی حفاظت کر سکے گا؟ شکریہ. آئی تھنک آپ کے ایک سوال میں بہت سارے سوال چھپے ہوئے ہیں، کم از کم دو بڑے واضح ہیں. پہلا تو یہ کہ گلوبل پولیٹکس میں اس کا کیا اثر ہے. ڈیفینیٹلی اٹ از ڈیویسو. پہلے میں بڑی ہمیشہ زوم آؤٹ زوم ان بعد میں کرتا ہوں میں. اٹ از ڈیویسو بیکاز کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ طاقتیں ایسی ہیں دنیا میں کہ جب یو این موجود ہے تو آپ ایک نیا بورڈ کیوں آپ نے تشکیل دیا ہے. لیکن اس کی بھی پروز اینڈ کونس ہیں کہ کیوں یو این ابھی تک جو ہے وہ مؤثر نہیں ہو سکی یا نہیں جنگ بندی پہ کار اس پہ کروا سکی اس کو پریکٹیکلی ان غزہ یا دنیا کے دوسرے جو کانفلکٹ زونس ہیں. کشمیر کا ذکر ابھی ہوا تو ایک لحاظ سے سو گلوبلی ڈیفینیٹلی اٹ از کائنڈ آف کنٹور آف دا نیو ورلڈ آرڈر which we are going to see either see or it will fold or unfold. That is what seems to me اس کی ایک جھلک ہے. یہ مختصر جواب آج کے لیے بہتر ہے. سیکنڈ جو آپ نے کہا کہ کیا وہ امن کر سکے گی نہیں، دیکھیے امن کو انشور کرنے کے لیے تمام پارٹیز کو بات کرنا پڑے. تو اب ایک ٹیبل بچھائی گئی ہے. اب کچھ لوگ جو کہ بضد ہیں کہ جی پاکستان اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، اور اس لیے کہ وہ منطقی نہیں سوچ رہے کہ اس وقت ہمیں جو تھے ان 2 ملین فلسطینیوں کی جان بچانی تھی، اور یہی دنیا نے کہا، یہی سب لوگ کہہ رہے ہیں. تو وہ جان بچ گئی اور اب راستہ نکالنا ہے. تو جب 60 یہ ہیڈس آف اسٹیٹ جنہوں نے آپٹ کیا ہے کہ جی بورڈ کا حصہ ہوں گے، تو اٹ ول میک اے لاٹ آف ویٹ. اور اس میں پاکستان کی شمولیت میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے، اس لحاظ سے کہ پاکستان کا موقف فلسطین کے حوالے سے غیر متزلزل ہوتا ہے، رہا ہے، اصولی رہا ہے اور قانونی رہا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے، میں اس میں مجھے ذرا بھر بھی ڈاؤٹ نہیں کہ اگر اس بورڈ میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں کمپرومائز ہے آن فلسطین کور ایشو، جو کہ ہم نے ہماری منسٹری آف فارن افیئرس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے بڑا واضح ہے کہ جی جو بارڈرز ہوئیں گے اسرائیل کے 1967 کے والے ہوں گے. اس کے بعد فلسطین کی اسٹیٹ بیت القدس ایز دی کیپٹل آف فلسطین. تو ان دونوں پہ ہمارا آئی ایم ویری ویری شیور کہ اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائیں گے ہم. لیکن یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ بہت دور کی ہے. ابھی تو ہمیں اس کے خد و خال نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے. اور ان 20 لاکھ فلسطینیوں جن کو جو اذیت سے گزرے ہیں 2 سال اسرائیل کی وار آف جینوسائڈ سے، اس سے نکال کے ان کو نارمل انسانی زندگی بسر کرنے کے سامان مہیا کیے جائے. تو اس میں پاکستان کا ہونا اہم ہے، ضروری ہے. وی ہیو نو ادر چوائس. ٹھیک، ہمارے پاس نہ اصولی چوائس ہے، نہ مورل چوائس ہے، نہ پولیٹیکل اسٹریٹجک چوائس ہے. So I think it's a very good decision. بالکل ٹھیک ہے. مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے عالمی تعاون فنڈز کی شفاف تقسیم کس حد تک یقینی بنائی جا سکتی ہے، اور مستقبل میں بورڈ کی ناکامی کی صورت میں خطے میں دوبارہ تشدد کے امکانات موجود ہیں؟ سینارو بلڈنگ پہ جائیں گے تو ہم بہت آگے چلے جائیں گے. صرف ایک تصحیح کر دوں جو کہ آپ کے 2 کویسچنز میں تھی کہ حماس کو ڈسارم نہیں، اس طرح نہیں ہے. ایکچولی حماس کے ساتھ ان کی نیگوسیشن چل رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک جب اسٹیبلشڈ ہو جائے گی اتھارٹی جو کہ لیگل ہوگی اور ایکسیپٹیبل ہوگی پیلسٹینین کو جو غزہ میں رہتے ہیں، ہم یہ سیکورٹی پھر پوری ان کے حوالے کر دیں گے. دیٹ از دا نوانس جو اسکیم کے اندر بھی اسی طرح سے. یہ اس طرح نہیں کہ ہم کوئی خدا نخواستہ جا کے اس کو سرنڈر کروائیں گے، which will not be acceptable obviously. نہ حماس کو ایکسیپٹیبل، نہ ہی ہمیں ہوگا یا باقی ملکوں کو ہوگا جو ہمدردی رکھتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ. لیکن تھوڑی سی یہ نوانس ضروری تھی فور دا آڈینس کہ جو بات چیت چل رہی ہے کہ جب یہ جو بورڈ آف ٹرسٹی انہوں نے بنایا ہے وہاں پہ اس وقت، یا ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ بنایا ہے، ان کو ایک سیکورٹی عام بھی دینی پڑے گی. تو وہ فرام دا اسکریچ بنائیں گے وہ، اور جب وہ اس قابل ہو جائے گی تو پھر وہ جو ہے، اور اس سے پہلے آف کورس وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنے گی جو کہ مسلمان اور عرب ملکوں پہ ہوگی، اور
I think Pakistan is also considering. Turkey is probably considering. Indonesia, yes. I think उसकी बड़ी साइज होगी. तो मेरा ख्याल है इसको हमें इस नज़र से देखना चाहिए. अब ट्रांसपेरेंसी और बाकी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली जो डोनर देंगे या जो इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर वो अपने सिस्टम ज़रूर लेके आएंगे ऑफ द ओवरसाइट. वो बड़ा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ. तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई इतना बड़ा खतरा है कि ये पैसे जो गजा के लिए हैं कहीं और चले जाएंगे. नो, लेकिन असल हमारा जो इशू इस वक्त पैलेस्टीन में है कि किस तरह से इजराइल को कंटेन किया जाए. उसके लिए अमेरिका को और खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी जो जिस तरह उसकी शख्सियत है और इस्तेमाल करता है उस शख्सियत को जी उसका इस्तेमाल बरकरार रखना पड़ेगा. जब बिल्कुल बरकरार रखना पड़ेगा. और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की शमूलियत से खित्ते में इस्तेहकाम जो है ना वो वापस. बहुत शुक्रिया.